السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا مرنے کے بعد مردے اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ دنیا انہیں یاد آتی ہے یا نہیں؟ آج اسی حوالے سے ہم آپ کے سامنے ڈسکس کرنے والے ہیں، بات کرنے والے ہیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ جو انسان مرتا ہے تو مرنے والے کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے جا رہا ہے، اور اس دنیا میں اس کی اولاد ہے، اس کا مکان ہے، اس کا گھر ہے، اس کے رشتہ دار ہیں۔ اسے معلوم ہے کہ اب وہ اس عالم سے، اس دنیا سے عالم برزخ کی طرف، برزخی جو دنیا ہے وہاں وہ جا رہا ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے، اس بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اب اسے غسل دیا جا رہا ہے، اب اسے کفن دیا جائے گا، پھر اسے قبر میں منتقل کیا جائے گا۔ اب جانتے ہیں کہ جو انسان مرتا ہے اب یا تو وہ نیکوکار ہوتا ہے یا بدکار ہوتا ہے، اچھا یا برا۔ اگر اچھا انسان ہوتا ہے نا تو موت کے وقت ہی اسے احساس ہو جاتا ہے، کیونکہ اتنی آسانی اس کی روح نکالنے میں ہو جاتی ہے کہ اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اب یہ برزخی زندگی اس کے لیے بڑا سکون اور اطمینان کی زندگی ہے۔ کیونکہ روح نکالنے میں دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں، سختی اور نرمی۔ اگر نرمی ہے تو سمجھ لیجئے کہ بندہ اچھا ہے اور اس کی اب یہ برزخی زندگی اچھی ہوگی۔ تو جب اس کی روح آسانی کے ساتھ نکل جاتی ہے، وہ جانتا ہے کہ اب میری زندگی آگے کی اچھی ہے، لائف آگے کی اچھی ہے، تو وہ بے چین رہتا ہے، اور دراصل وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے میرے گھر والوں، مجھے جلدی غسل دو، کفن دو، دفن کرو مجھے، میں قبر میں جانا چاہتا ہوں، جو میرا اصلی گھر ہے وہاں جنت کا بچھونا دیکھنا چاہتا ہوں، جنت کی بہاریں دیکھنا چاہتا ہوں، جنت کی ہواؤں میں مست رہنا چاہتا ہوں۔ اور جو انسان نیکوکار ہوتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے گھر والوں، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ کیوں کالی کوٹھری میں مجھے ڈھکیلنے لے جا رہے ہو؟ میرا تو گھر یہی ہے، میرا مکان یہی ہے، میری اولاد یہی ہے، میری جائیداد یہی ہے، میری دولت یہی ہے، سب کچھ میرا یہی ہے، مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ دراصل اچھے انسان اور برے انسان سب کو یہ محسوس ہوتا ہے۔ بندہ جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے اور اچھا بندہ ہوتا ہے جنت کی بہاریں ملتی ہیں، برا بندہ ہوتا ہے جہنم کا عذاب اس پر مسلط کیا جاتا ہے، قبر کا عذاب مسلط کیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اپنے گھر والوں کی قبر پر پہنچتا ہے اور سلام کرتا ہے تو قبرستان کے مردے اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ وہ پہچانتے ہیں، وہ جانتے ہیں گھر والے کہ اس کا بیٹا آیا ہے، اس کا پوتا آیا ہے۔ کون آیا ہے اس کے گھر والوں میں سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مردے کو اس وقت بہت خوشی ہوتی ہے جب اس کے گھر والوں میں سے کوئی اس کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے، کیونکہ اس وقت اسے جو خوشی محسوس ہوتی ہے وہ خوشی وہ کبھی محسوس نہیں کرتا ہے۔ تو نیک بندہ ہو یا برا بندہ ہو، ہر کوئی یہ محسوس کرتا ہے، ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ وہ اس دنیا سے گیا۔ اب جو نیک بندہ ہوتا ہے نا، نیک بندہ، اسے بھی دنیا یاد آتی ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ یار وہاں تو بڑے ٹینشن تھے، کماؤ دھماؤ ساری فکر تھی، یہاں تو بڑے اطمینان کی سکون کی زندگی ہے، جنت کی بہاریں ہیں، نعمتیں ہیں، بس عیش کی زندگی گزارو۔ اور جو گنہگار بندہ ہوتا ہے، چونکہ وہ عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، قبر کے عذاب میں وہ سخت گرفتار ہوتا ہے، تو وہ سوچتا ہے کہ میری دنیا کی لائف کتنی اچھی تھی، میری دنیا اس کی دنیا اسے بہت یاد آتی ہے، لیکن اب وہ انسان مجبور ہے، کچھ کر نہیں سکتا ہے کہ اب وہ وہاں سے نکل کر اپنی دنیا کی طرف آئے۔ نہیں، انسان کی لائف ختم اور اس دنیا کی زندگی ختم، اور قبر کے بعد کی جو زندگی ہے وہی حقیقت میں زندگی ہے۔ اے مسلمانوں، آج وقت ہے، اس دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ الدنیا سجن للمؤمن، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر مسلمان کو پریشانی آتی ہے تو فکر نہ کرے، یہ پریشانی جھیلے، مصیبت پر صبر کرے، آخرت میں اس کے لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین بدلہ رکھا ہے، اور اس دنیا میں کافر تو خوشی منائے گا ہی، اس لیے کہ مرنے کے بعد اس کے لیے جہنم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، سب اس دنیا میں جو بھی ہم آئے ہیں ایسے کام کریں، ایسے نیک اعمال کریں کہ پھر جب اس دنیا سے جائیں تو خوشی خوشی جائیں، اس دنیا سے جائیں تو کوئی غم نہ ہو، کیونکہ ہم اپنے رب سے ملنے جا رہے ہیں، اپنے آخری وطن جو اصلی وطن ہے اس طرف جا رہے ہیں، اور گنہگار بن کر جو جیتا ہے تو اسے بڑا پچھتاوا ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ جب پچھتاوا ہو، حسرت ہو، اس سے پہلے اچھے اعمال کر لیں تاکہ کوئی پچھتاوا نہ رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔